کسی کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش نہ آیا جائے. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تکبر کا تعلق جو ہے، تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا، تکبر یہ. اور اس کا الٹ ہوتا ہے عاجزی. جو پازیٹو ہے، جو مثبت خوبی ہے، وہ ہے عاجزی. تو تکبر سے پیش نہ آیا جائے، تکبر سے پیش نہ آئیں، یہ ایک حق ہے جو ہر بندے کا ہے، ہر مسلمان کا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ عاجزی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین، اللہ کے محبوب، ساری کائنات سے افضل، تمام فرشتوں سے، نبیوں سے، رسولوں سے افضل. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور آپ کا حسن اخلاق، آپ کی ملنساری، آپ کا خوبصورت رویہ کیسا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوہ عورتوں اور مسکینوں کے ساتھ تشریف لے جاتے اور جو ان کا کام ہوتا وہ پورا کر دیا کرتے تھے. بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ شفقت کا سلوک. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ اور باقی امور کے اندر کہ عاجزی پسند فرماتے تھے. آپ کے رویے سے دوسرے کو غلط فیلنگ نہیں ہوتی تھی. آپ کی نبوت کا روب جو ہے وہ اول نظر کے اندر دوسرے کو متاثر کرتا تھا، وہ ایک شان ہے. لیکن اس رویے کے اندر ایک بڑائی کا احساس دوسرے کے سامنے آپ نہیں پیش کیا کرتے تھے. تو اب کیا ہے؟ اب یہ جو تکبر والا رویہ ہے، یہ جو تکبر کرنا ہے، اس کی کئی صورتیں ہوتی. زبان سے بھی تکبر ہوتا ہے، انداز سے بھی تکبر ہوتا ہے، رویے سے بھی تکبر ہوتا ہے، چلنے سے بھی تکبر ہوتا ہے، بیٹھنے کے انداز میں بھی تکبر ہوتا ہے. تو اب کسی بھی صورت میں دوسروں کے اوپر اپنی ایسی برتری نہ جتائی جائے کہ جس سے لگے کہ ہم دوسروں کو کمتر سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں. تو اب اس کی جتنی صورتیں ہیں، اب وہ تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے آتی جائیں گی کہ کہاں پر کسی کی گفتگو کا انداز، یا کسی کے ملنے کا انداز، یا کسی کے دیکھنے کا انداز، یا کسی کے بولنے کا انداز، یا کسی کے لوگوں کے پاس جانے کا انداز، یہ تکبر پر مبنی ہے یا اس سے ہٹ کے ہے. اوور آل گفتگو کر رہا ہوں. فرد معین کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ دیکھو جو ایسے مل رہا نہیں، یہ تکبر کر رہا ہے، یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کے دماغ کے اندر تکبر کے اپنے ہی مفہوم ہوتے ہیں کہ اگر پاس سے گزرنے والے نے سلام نہیں لیا تو بولا تکبر ہے، اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ بھاگ کے آ کے ملاقات کی کوشش کرے اور سامنے والا مصروف ہے اور اس نے پوری توجہ سے ملاقات نہیں کی تو بولے کہ تکبر ہے. یہ غلط ہے. کسی فرد معین کے بارے میں یوں نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اپنے رویے کے اعتبار سے غور کریں. ہمارا ایک عجیب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سنتے ہیں اس پہ دوسرے کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اپنے آپ کو پرکھنے. ہم نے دیکھا کہ تکبر یہ ہوتا ہے، اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھیں گے اس میں ہے یا نہیں. تو یہ جو چیزیں اور یہ جو تعلیمات ہوتی ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس کو جو ہے ایک باقاعدہ جو ہے ایک اپنا آئینہ بنا کے دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں. وہ یہ ہے وہ آئینہ اپنے لیے استعمال کریں. ہم اس چیز کو یہ دیکھیں ہمارے اندر ہے یا نہیں، یہ نہیں ہے اس کے اندر ہے یا نہیں، اس کے اندر نہیں، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. تو لوگوں سے ملتے ہوئے جو ہے وہ تکبر کا رویہ نہ کیا جائے. اچھا، پھر اس میں تکبر کی وجہ بھی ہوتی، دوسرے کو حقیر سمجھنے کی وجہ بھی ہوتی. اس میں اس کی برادری بھی ہو سکتی ہے، ذات بھی ہو سکتی ہے، اس کا پیسہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا عہدہ بھی ہو سکتا ہے، منصب بھی ہو سکتا ہے، اس کی حیثیت بھی ہو سکتی ہے، اس کے گھر کے حالات بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کا گھر کیسا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کے ذریعے دوسروں کی شخصیت کو نہ پرکھیں حقارت کے اعتبار سے، بڑائی کے اعتبار سے، کیونکہ جو مقام و مرتبہ ہے وہ کردار کا ہوتا ہے، گاڑی کا نہیں ہوتا.
مقام و مرتبہ جو ہے وہ انسان کے اخلاق کا ہوتا ہے، اس کے ظاہری لباس کا نہیں ہوتا. تو اس سے کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم لباس کی وجہ سے کسی کی ججمنٹ کریں. تو ہم اپنے اعتبار سے ایک دوسروں کا حق سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ رویہ یہ کریں کہ ہم تکبر دوسروں کے ساتھ اختیار نہ کریں.